بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. Dear students, I am Dr. Firdaus Nazir and I once again welcome you all in this lecture series with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to read lesson number 25 of Durusul Lughat al-Arabiyyah by Dr. Abdul Rahim. So let us start with the conversation followed by exercises. The conversation is between a teacher and his students. المدرس استاد جو ہے طلبہ سے پوچھتا ہے. ان میں سے ایک طالب علم عمر ہے, اس سے سوال کرتا ہے آئین انور یا عمر, اے عمر انور کہاں ہے؟ عمر جواب دیتا ہے لا ادری, آئی ڈونٹ نو, رأیتہ قبل قلیل, میں نے اسے کچھ دیر پہلے دیکھا. کان واقفا خارج الفصل, وہ کلاس کے باہر کھڑا تھا. اب دیکھیے کانا کو ہمیں پڑھنا ہے. کانا جو ہے اپنی خبر کو منسوب کر دیتا ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے اس کی ایکسرسائز میں. کان واقفا خارج الفصل, وہ کلاس کے باہر کھڑا تھا. اس کے بعد استاد پوچھتا ہے سعد سے, دوسرا طالب علم, کیف حال عمار الان یا سعد, اے سعد اب عمار کا حال کیسا ہے؟ کان مریضا مذ اسبوع, وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا. حروف الجارہ کے اندر مذ اور مذ شامل ہے. جس طرح باقی حروف الجارہ اسم کو مجرور کر دیتے ہیں, ایسے ہی مذ جو ہے اس نے یہاں پر اسبوع کو مجرور کر دیا. اور جس طرح انگریزی کے اندر سنس اور فار کا معنی پیدا ہوتا ہے, وہی مذ اور مذ سے معنی پیدا ہوتا ہے جملے کے اندر. کان مریضا مذ اسبوع, he was sick since 1 week, وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا. اس کے بعد سعد جو ہے وہ کہتا ہے لا یزال مریضا, he is still sick, he is still sick یا فضیلت الشیخ اور respected teacher. المدرس, یہ ہم آگے پڑھیں گے. کانا اور لا یزال یہ دونوں جو ہے افعال ناقصہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ اپنی خبر کو منسوب کر دیتے ہیں. جس طرح یہاں لا ہے وہاں کانا نے کیا, اسی طرح لا یزال نے جو ہے مریضن کو منسوب کر دیا. لا یزال مریضن, وہ ابھی تک بیمار ہے. استاد پوچھتا ہے اس کے بعد سعد سے سمیت انہ یرید ان یترک المستشفی, میں نے سنا ہے کہ وہ ہسپتال چھوڑنا چاہتا ہے. ویرجع الی بیتہ, اور اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے. اصحیح ھذا, کیا یہ خبر صحیح ہے؟ سعد کہتا ہے لا نہیں, ھذا غیر صحیح, یہ خبر صحیح نہیں. المدرس ماذا یعمل ابوک یا ابراہیم, اس کے بعد ایک ایک کر کے طلباء سے جو ہے سوال پوچھتا ہے. ان میں سے ایک طالب علم ابراہیم ہے, اسے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ سمیت انہ وزیر, میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہے. وہ he is working as minister. ابراہیم کان وزیرا قبل سنتین, he was working as minister before 2 years. هو الآن سفیر, right now he is working as ambassador. وزیر سے مراد منسٹر اور سفیر ایمبیسیڈر. المدرس, اس کے بعد استاد جو ہے عمر سے پوچھتا ہے وماذا يعمل ابوک یا عمر, اے عمر آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ قال لی احد الزملائک انہ مدرس, مجھے آپ کے کلاس میٹ نے بتایا کہ وہ استاد ہے. عمر کہتا ہے کان مدرسا من قبل, وہ اس سے قبل استاد تھے. وهو الآن موجہ فی المدارس الثانویہ, but right now اس وقت he is working as instructor in higher secondary school. المدرس وماذا يعمل ابوک یا یعقوب, اے یعقوب آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ یعقوب کان شرطیا, he was working as policeman.
وهو الآن متقاعد. Right now he is retired. المدرس: يا أبا بكر، اے ابو بکر، قلت لي قبل 3 سنوات، you told me before 3 years that your father is working as dean in the engineering college. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد انجینئرنگ کالج میں ڈین کے عہدے پر فائز ہیں. متقاعد هو الآن، کیا وہ اس وقت ریٹائرڈ ہیں؟ تو ابو بکر جواب دیتا ہے: لا، نہیں، لا یزال عمیدا، he is still working as dean. یہ جو عمید کا لفظ ہے پرنسپل کے لیے اور ڈین کے لیے استعمال ہوتا ہے. المدرس: اس کے بعد ایک اور شاگرد اختر سے پوچھتا ہے: یا اختر، سمعت ان اخاک طبیب شہیر. It has come to my knowledge that your brother is a famous doctor. میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی ایک مشہور ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس پاکستان کے اطراف و اکناف سے، مختلف اطراف سے مریض اور پیشنٹس آتے ہیں. اصحیح ھذا، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ اختر: نعم، ہاں، ھذا صحیح یا فضیلت الشیخ، ہاں اے استاد محترم، یہ صحیح خبر ہے. اس کے بعد استاد ہاشم سے پوچھتا ہے: یا عثمان، اے عثمان، اذهب الى المکتبہ. عثمان سے پوچھتا ہے: اذهب الى المکتبہ، لائبریری کی طرف جاؤ. وحات الجزء الثالث من لسان العرب، اور لسان العرب جو ہے اس کا 3 جز لے کے آؤ. ہاتھ سے مراد ٹو برنگ. ہاشم کہتا ہے: یا فضیلت الشیخ، اے استاد محترم، اظن، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے، ان لسان العرب معجم، کہ لسان العرب جو ہے اٹ از دا نیم آف اے ڈکشنری، یہ ڈکشنری کا نام ہے. استاد کہتا ہے: نعم، ہاں، ہوا معجم کبیر فی 20 جزءا، یہ ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے جو کہ 20 اجزاء پر مشتمل ہے. ہاشم کہتا ہے: لمن ہوا یا فضیلت الشیخ، اے استاذ محترم، یہ کس کی ہے؟ استاد کہتا ہے: ہوا لابن منظور، یہ ابن منظور کی ہے. اس کے بعد یرجو عثمان واپس لوٹتا ہے اور کہتا ہے: المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ، اے استاذ، اس وقت لائبریری تو اس وقت بند ہے. یقولون، کہتے ہیں، انہا کانت مفتوحۃ الی وقت الظہر الی اذان الظہر، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظہر کے وقت تک کھلی ہوئی تھی، لائبریری ظہر کے وقت تک کھلی تھی. المدرس: یا عباس، اس کے بعد عباس سے کہتا ہے: قل لاخیک، اپنے بھائی سے کہنا، الذی یدرس فی السنہ الثانیہ، جو کہ 2nd ایئر میں پڑھتا ہے، یاتینی غدن، کی وہ میرے ساتھ کل ملاقات کرے، میرے پاس کل آ جائے. عباس کہتا ہے: سأقول له انشاءاللہ، میں انشاءاللہ ضرور کہوں گا. تمارین: اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، answer the following questions. أين كان انور واقفا، انور کہاں پر کھڑا تھا؟ ہم نے درس کے اندر پڑھا كان انور واقفا خارج الفصل. Question 2. أيريد عمار أن يترك المستشفى، کیا عمار ہسپتال چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم نے پڑھا لا، نہیں، انه لا يريد ان يترك المستشفى. Question 3. من الذي ابوه سفیر، کس کا باپ ایک سفیر ہے؟ ہم کہیں گے ابراہیم ابوہ سفیر، ابراہیم کا باپ سفیر ہے. من الذی ابوہ شرطی متقاعد، کس کا باپ ایک ریٹائرڈ پولیس مین ہے؟ ہم کہیں گے یعقوب ابوہ شرطی متقاعد، یعقوب ابوہ شرطی متقاعد. من ذهب الى المکتبہ، لائبریری کی طرف کون گیا؟ جواب ہے عثمان ذهب الى المکتبہ. Question 6. من علف لسان العرب، لسان العرب کو کس نے تالیف کیا ہے؟ تو جواب ہے علفہ ابن منظور. فی کم جزءا ہوا، یہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ ہوا فی 20 جزءا، یہ 20 اجزاء پر مشتمل ہے. اکانت المکتبہ مفتوحہ، کیا لائبریری کھلی تھی؟ لا، کانت المکتبہ مغلقۃ.
الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، کانا کا استعمال کرنا ہے. کان الماء باردن، اب یہ باردن جو ہے یہ خبر بن جائے گی، یہ خبر ہے اور یہ منصوب ہوگا. کان الماء باردن. الباب مفتوح، کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا ہے اور دروازہ کھلا تھا. النافذة مغلقة، اب دیکھیں نافذہ مؤنث ہے، ہم اس پر کانت داخل کریں گے. النافذة مغلقة، كانت النافذة مغلقة. هاشم مدرس، كان هاشم مدرسا. النافذة مغلقة سے مراد کھڑکی بند ہے. النافذة مغلقة، کھڑکی بند تھی. هاشم مدرس، ہاشم استاد ہے. ہاشم كان ہاشم مدرسا، ہاشم استاد تھا. الرجل نصرانی، آدمی عیسائی ہے، نصرانی ہے. كان الرجل نصرانيا، آدمی نصرانی تھا. الجو بارد، موسم خوشگوار ہے. كان الجو باردا، الجو بارد، موسم ٹھنڈا ہے، خوشگوار ہے. كان الجو باردا، موسم ٹھنڈا تھا. المدیر جالس فی غرفته، پرنسپل اپنے کمرے میں بیٹھا ہے. المدیر كان جالسا فی غرفته، پرنسپل اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. هذه الساعة رخيصة، یہ گھڑی سستی ہے. كانت هذه الساعة رخيصة، یہ گھڑی سستی تھی. عمر رجل غنی، عمر ایک مالدار آدمی ہے. كان عمر رجلا غنيا، عمر ایک مالدار آدمی تھا. اب یہاں پر دیکھیے رجل غنی، جب آپ نے ناؤن ایڈجیکٹو پڑھا ہوگا اس میں آپ نے یہ چیز بھی پڑھی ہوگی کہ ان کا اعراب جو ہے ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے. اگر موصوف کا اعراب چینج ہوگا تو صفت کا اعراب بھی چینج کرنا ہے. اب دیکھیے یہ رجل غنی، یہ دونوں خبر بن جاتی ہیں جملے کے اندر. عمر رجل غنی، عمر ایک مالدار آدمی ہے. لیکن جب کانا داخل ہوگا تو یہ دونوں جو ہے اس کی خبر بن جائے گی، یہ دونوں جو ہے منصوب ہو جائیں گے. تو جملہ ہو جائے گا کان عمر رجلا غنیا. عمنا مدیر مدرسۃ، ہمارا چچا مدرسے کا پرنسپل ہے. تو کان لگائیں گے کان عمنا مدیر مدرسۃ، اب یہ خبر ہے مدیر. کان عمنا مدیر مدرسۃ. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے حامد طالب، حامد مبتدا، طالب خبر. کان حامد طالبا، اب اس نے کیا کیا، کانا نے اپنے جو ہے اپنی خبر کو منصوب کر دیا. کان حامد طالبا، حامد جو ہے طالب علم تھا. اب اس کو ہم کہیں گے یہ کانا کا اسم ہے اور یہ کانا کی خبر ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اسم کان مرفوع و خبر کان منصوب. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دوسرے فعل ناقص لا یزالو کو پڑھیں گے. لا یزالو جملے کے اندر دوام اور استمرار اور کنٹینیوٹی کو ظاہر کرتا ہے اور کانا کی طرح اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. مذکر کے لیے لا یزالو اور مؤنث کے لیے لا تزالو استعمال ہوتا ہے. اب ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے. اقرأ المثالین، یہ دو مثالیں پڑھیے. اس کے بعد لا یزالو کو آنے والی جملوں پر داخل کرو. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لا یزالو بھی کانا و اخواتها میں شامل ہے، جو اب نے ابھی جن کا ذکر کیا، جو اپنے اسم کو رفع اور اپنے خبر کو اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے مثال ابراہیم نائم، ابراہیم سویا ہوا ہے. لا یزال ابراہیم نائما، ہم نے بتایا لا یزال جملے کے اندر استمرار پیدا کرتا ہے، دوام پیدا کرتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا، ابراہیم ابھی تک سویا ہوا ہے. ابراہیم از اسٹل سلیپنگ. آمنۃ نائمۃ، آمنہ سوئی ہوئی ہے. لا تزال آمنۃ نائمۃ، آمنہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے. ہشام عزب، ہشام کنوارا ہے. تو جملہ لا یزال ہاشم عزبا،
لا یزال حاشم عزبا، ہاشم ابھی تک کنوارا ہے. المدرس جالس عند المدیر، المدرس استاد، جالسن بیٹھا ہوا ہے، عند المدیر پرنسپل کے پاس. تو لا یزال المدرس جالسا عند المدیر، استاد ابھی تک مدیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. احمد مریض، احمد بیمار ہے. لا یزال احمد مریضا، احمد ابھی تک بیمار ہے. الجو حار، موسم بہت گرم ہے. لا یزال الجو حارا، موسم ابھی تک گرم ہے. المکتبۃ مغلقۃ، لائبریری بند ہے. اب لائبریری یہ مؤنث ہے، ہم کہیں گے لا تزال المکتبۃ مغلقۃ، لائبریری از سٹل کلوزڈ، لائبریری ابھی تک بند ہے. السیارۃ جدیدۃ، گاڑی نئی ہے. تو یہ مؤنث ہے، ہم کہیں گے لا تزال السیارۃ جدیدۃ، گاڑی ابھی تک نئی ہے. حامد غائب، حامد غیر حاضر ہے. لا یزال حامد غائبا، حامد ابھی تک غائب ہے. اس کے بعد تعمل ما یلی، جو آگے آ رہا ہے اس پر غور کرو. یہاں ہمیں دو اسما کو پڑھنا ہے، ان میں ایک کو اب اور دوسرے کو اخن کہتے ہیں. ان کا شمار اسماء خمسہ میں ہوتا ہے. عربی کے اندر 5 اسما ہے جن کا اعراب مختلف طرح سے ہوتا ہے. یہ 5 اسما کون ہیں؟ ابن، اخن، فمن، حمن اور زو. ابن سے مراد باپ، اخن بھائی، حمن دیور، فمن منہ، اور زو سے مراد والا، جیسے مال والا، علم والا، عقل والا. ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ جملے کے اندر ان کی اضافت کسی اسم کی طرف ہو، یعنی جب یہ جملے کے اندر مضاف واقع ہو، ان کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف ہو، تو حالت رفعی میں پیش کے بجائے ان کا اعراب واو سے ظاہر کیا جاتا ہے. حالت نصبی میں ان کا اعراب فتحہ کے بجائے الف کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. اور حالت نصبی میں ان کا اعراب کسرہ کے بجائے یا ماقبل مکسور کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. اب مثالیں پڑھیں گے، اس سے آپ سمجھیں گے. جیسے حالت رفعی میں دیکھیے اس اسم کو، دخل ضمیلک، تمہارا ساتھی داخل ہوا. یعنی یہ اسم جو ہے اس کا اعراب ہم نے پیش کے ذریعے ظاہر کیا، جو ہم نے پچھلے دروس میں بھی آپ کو بتایا کہ ایک ناؤن جب حالت رفعی میں ہو، فاعل ہو، تو اس پر پیش ہوتا ہے. جب اس پر کوئی کام واقع ہو، جب وہ جملے میں مفعول ہو، اس وقت اس پر فتحہ ہوتی ہے. اور جب اس ناؤن سے قبل کوئی حرف جر ہو، کوئی پریپوزیشن ہو، تو اس پر کسرہ ہوتی ہیں. لیکن اب آپ اس کو دیکھیے، ابن کو اور اخن کو، اگر جملے کے اندر یہ فاعل واقع ہو تو ہم پیش کے بجائے اس کو واو دیتے ہیں. یہ واو از اکول ٹو فتح، از اکول ٹو ضمہ ہوتا ہے. اس کا الف جو ہے یہ فتح کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کا جو یا ہے یہ کسرہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کسرہ کو ریپرزنٹ کرتا ہے. یہ ضمہ کو ریپرزنٹ کرتا ہے واو، الف فتح کو ریپرزنٹ کرتا ہے، اور یا کسرہ کو ریپرزنٹ کرتی ہے. جیسے جاء ابو کا، تمہارا باپ آیا. رأیت ابا کا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. اب غور کیجئے، جس نے دیکھا وہ ہوا فاعل، جس کو اس نے دیکھا وہ مفعول ہے. اگر یہ اسم مفعول واقع ہو تو اس پر فتحہ کے بجائے ہم الف دیتے ہیں، چاہے ابن ہو، اخن ہو، ہمن ہو، یا کوئی بھی اسم ہو. قلت لابیک، میں نے تمہارے والد سے کہا. اب یہاں ہم نے یا کسرہ کے بجائے اس کا اعراب یا سے ظاہر کیا. قال اخوک، تمہارے بھائی نے کہا. سألت اخاک، میں نے تیرے بھائی سے پوچھا. ھذا الکتاب، یہ کتاب لاخیک، تیرے بھائی کی ہے. اب املأ الاماکن الخالیہ بابن، ابن کے ذریعے خالی جگہوں کو پر کرو. خالی جگہ ہے، یہاں پر ابن کا استعمال کرنا ہے. ہم کہیں گے ابونا تاجر کبیر، ہمارا باپ ایک بڑا تاجر ہے.
دوسری مثال هذه السیارہ، میں نے آپ کو بتایا اگر ابن اخن اس سے پہلے جو ہے حرف جر ہو تو اس کی جگہ جو ہے ہم لام استعمال یا استعمال کرتے ہیں. هذه السیارۃ لابینا، لابینا کیونکہ یا کسرہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. هذه السیارۃ لابینا، this car belongs to our father. ارائیت، کیا آپ نے دیکھا ہمارے باپ کو، اب جس کو دیکھا وہ مفعول ہوا. ارائیت ابانا، ارائیت ابانا. اس کے بعد این ذهب ابوکی یا فاطمہ، اب دیکھو اے فاطمہ تمہارا باپ کہاں گیا. اب یہ جانے والا فاعل ہے اس لیے ہم اس جو ہے اس کو حالت رفع میں لیں گے اور اس پر واو داخل کریں گے. این ذهب ابوکی یا فاطمہ. اس کے بعد پانچواں متی خرج ابوک یا علی، اے علی تمہارا باپ کب نکلا. اس کے بعد چھٹا اس علی پوچھو ابا کی یا زینب، اے زینب اپنے باپ سے پوچھو. اب جس کو پوچھنا ہے وہ مفعول ہے اس لیے ہم نے اس پر الف ڈال دیا. اس علی ابا کی یا زینب. اس کے بعد سیونتھ انا اعرف، میں جانتا ہوں ابا کیا یا عثمان، تیرے باپ کو. اے عثمان میں تیرے باپ کو جانتا ہوں. یا بلال، اے بلال کتبت رسالۃ، میں نے ایک خط لکھا الی ابیک، تمہارے باپ کی طرف، یعنی میں نے تمہارے والد صاحب کو ایک خط لکھا. سمیعت، میں نے سنا ہے ان اباہا طبیب مشہور، کہ اس کا باپ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. اب جس طرح آپ نے ابن کا استعمال کیا اسی طرح اخن کا استعمال کرنا ہے. آئین اخوک یا سلمہ، اے سلمہ تمہارا بھائی کہاں ہے. خرج اخوہا، اس کا بھائی نکلا، مع اخی کا، تمہارے بھائی کے ساتھ. ہم نے اخی کیوں بولا؟ کیونکہ اس سے پہلے مع استعمال ہوا، کیونکہ مع بھی حرف جر کی طرح کام کرتا ہے، اسم کو کسرہ دیتا ہے. خرج اخوہا، اس کا بھائی نکلا، مع اخی کا، تمہارے بھائی کے ساتھ. اخذت الف ریال من اخی کا، میں نے 1000 ریال لیے، من اخی کا، تمہارے بھائی سے. اظن، مجھے لگتا ہے، ان اخاہ طالب، کہ اس کا بھائی جو ہے ایک طالب علم ہے. ابحث، میں تلاش کر رہا ہوں، ان اخی کا، تمہارے بھائی کو. اس کے بعد اختتام پہ الکلمات الجدیدہ، نئی کلمات. سفیر جمع سفرا، ایمبیسڈر. مغلق، اس کا معنی ہے کلوزڈ. شرطی جمع شرطۃ، پولیس مین. عمید عمدہ، یہ پرنسپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ڈین فیکلٹی کے لیے بھی. مریض جمع مرضى، پیشنٹ اور سک. متقاعد از ریٹائرڈ. ترک یترک means to leave. الف یؤلف means to write. اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.